الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حال ہی میں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک میٹنگ ہوئی ہے نیوم میں، جس میں امریکی وزیر خارجہ بھی موجود تھے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی موجود تھے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور موساد کے چیف یوسی کان بھی موجود تھے۔ تو وہاں معاملات کیا جو ہیں آپس میں ان کو کیا شکل دی گئی ہے، طے کیا پایا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل سے 3 مطالبے کیے گئے ہیں، یا 3 خواہشات یا درخواستیں کی گئی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے ہے، کیونکہ امریکہ میں محمد بن سلمان کے خلاف ایک کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ عدالت ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے متحمل سعودی ولی عہد کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں اپنے ملک کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی انتظامیہ کے اندر پہلے ہی شدید مشکلات ہیں، پھر اسرائیل کے ساتھ اپنے بڑھاتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے بھی وہ تنہائی کا شکار ہیں۔ اس لیے ان کی شدید خواہش ہے کہ اس جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے وہ اسرائیل سے مدد لیں، اور نئی جو امریکن حکومت جو بائیڈن کی آ رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے رام کریں اسرائیل کے ذریعے، اور وہ اس قتل سے باہر نکل جائیں، کیونکہ پہلے بھی سی آئی اے ان کے حوالے سے جو ایک رپورٹ بنا چکی ہے، اس میں وہ پورا الزام محمد بن سلمان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جمال خشوگی کو انہوں نے ہی قتل کروایا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ٹرمپ نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت وہ عدالت اٹھا سکتی ہے، یا جو بائیڈن حکومت اٹھا کر محمد بن سلمان کو عدالت کٹہرے میں لا سکتی ہے۔ ایک تو بات ہے جمال خشوگی کی، دوسری بات ہے ایران کی۔ سعودی عرب کی پوری شدید خواہش ہے کہ یا تو امریکہ اسرائیل مل کر سعودی عرب کی مدد کریں اور ایران پر حملہ کیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اسرائیل پوری کوشش کرے کہ نئی جو بائیڈن حکومت ایران کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو ماضی میں معاہدہ ہوا تھا، اور جسے ٹرمپ نے سعودی عرب کی خواہش پر مؤخر کر دیا تھا، یا معطل کر دیا تھا، یا مسترد کر دیا تھا، جو بائیڈن حکومت اسے کسی بھی صورت میں بحال نہ کرے۔ دوسری خواہش سعودی عرب کی یہ ہے، اور تیسری خواہش سعودی عرب کی یہ ہے کہ ترکی کو روکا جائے، کیونکہ ترکی سلطنت عثمانیہ کی بحالی کی راہ پہ چل رہا ہے، جو کسی بھی صورت میں عرب ممالک کے لیے قابل قبول بات نہیں ہے۔ ترکی اسرائیل کے سامنے بھی سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، وہ امریکہ کی بھی نہیں سنتا، اور حالیہ دنوں میں آذربائیجان اور آرمینیا کے تصادم کے پس منظر میں بھی ترکی نے روس کے سامنے پوری قوت ایمانی کے ساتھ اپنا موقع پیش کیا ہے۔ اس لیے عربوں کو لگ رہا ہے کہ طیب اردگان آج نہیں تو کل 2023 تک سلطنت عثمانیہ بحال کر سکتے ہیں، جس کے بعد عربوں کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ترکی کو روکنے کے لیے بھی سعودی حکومت اسرائیل کی مدد چاہتی ہے۔ یہ 3 مطالبے تھے جو سعودی نے عرب نے اسرائیل سے کیے ہیں۔ اب اس کے جواب میں اسرائیل نے کیا مانگا ہے وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ سعودی عرب، کیونکہ اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے OIC، اس کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا بھر کے مسلمان مکہ شریف اور مدینہ شریف کی وجہ سے سعودی عرب کا احترام کرتے ہیں، تو اس لیے سعودی عرب اپنا کردار ادا کرے تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں، ان کے دلوں میں جو یہودیوں کے بارے میں نفرت ہے، ایک تو وہ ختم کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ OIC کے دامن سے وابستہ جو عرب ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور UAE
اپنا کردار ادا کریں، دباؤ ڈالیں پاکستان پر 3-4 طریقوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی ورکرز سعودی عرب میں اور یو اے میں رہتے ہیں اور ہر سال 10 سے 11 ارب ڈالرز تک پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، بصورت دیگر ہم ان ورکرز کو نکال دیں گے۔ اسی طرح پاکستان کی مسلح افواج کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں، کچھ یو اے میں رہتے ہیں، کچھ سعودی عرب میں، تو ان کو بھی نکالا جائے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے، یہ بھی وہ پٹی پڑھا رہا ہے اسرائیل سعودیوں کو کہ آپ عرب ممالک مل جل کر پاکستان کو بتائیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی اور اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، مقبوضہ کشمیر، لداخ، پورے کشمیر کو ہم OIC کے پلیٹ فارم سے بھارت کے ساتھ تسلیم کر لیں گے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ظاہر پاکستان اتنے سالوں سے صرف کشمیر کے لیے تو لڑ رہا ہے، اسی لڑائی میں ہم اپنا آدھا جو ہے مشرقی پاکستان بھی کھو چکے ہیں۔ تو اس طرح اسرائیل، سعودی عرب اور UAE اور باقی عرب ریاستوں کے ذریعے پاکستان کو دباؤ میں لا رہا ہے۔ تو تیسرا مطالبہ اس کا یہ تھا، اور اسی جو ہے سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو UAE بھی جا رہا ہے اور بحرین بھی جا رہا ہے، اور اب کوشش یہ کر رہے ہیں سارے عرب ممالک کہ اسرائیل کو ایک بہت بڑا قد آور اور بڑی شانوں اور قدروں والا ملک بنا کر پیش کیا جائے اور مسلمانوں کو رام کیا جائے کہ وہ جو ہے یہودی ہیں ان کے بارے میں دل میں نفرت نہ پالیں، وہ بھی ایک اہل کتاب ہیں، وہ بھی مکہ شریف مدینہ شریف میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہتے تھے، امامہ کعبہ سے بھی اس طرح کی پہلے بھی خطبہ دلوایا گیا ہے اور اس طرح کی اور بھی آپ تقریریں کروائی جائے گی۔ اس کا سب کا مقصد یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے تاکہ جو سعودی ولی عہد کو جو ذاتی مسائل ہیں، ذاتی پریشانیاں ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے چھٹکارا پا سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اس سب کے نتیجے میں پوری دنیا کے مسلمان شدید پریشانی کا شکار ہیں۔